گوادر میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ISPR کے مطابق 8 دہشت گردوں نے گوادر پورٹ اتھارٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے تمام 8 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ BG خان کے 35 سالہ سپاہی بہار خان، خیرپور کے 28 سالہ سپاہی عمران علی نے جام شہادت نوش کیا۔ سائفر کو امریکی سازش کہنا بانی PTI کا جھوٹ ہے۔ خود پاکستانی سفیر اسد مجید تصدیق کر چکے ہیں کہ سائفر کا الزام جھوٹا تھا۔ پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کا کانگریس کمیٹی میں بیان۔ سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا، روس کے دورے کے بعد بھی امریکہ نے انہیں ہٹانے کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ PTI حکومت جانے کے بعد قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ بولے امریکہ پاکستان میں کسی خاص حکومت کی حمایت نہیں کرتا۔ بانی PTI کی گرفتاری پر امریکہ نے پاکستان سے خدشات کا اظہار کیا۔ اور ہم 2 سال سے کہہ رہے تھے بانی PTI بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طارر کی پریس کانفرنس، کہا آج آپ سرٹیفائیڈ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ امریکی کانگریس کمیٹی کے سامنے غلط بیانی نہیں کی جا سکتی، 2 سال قید کی سزا ہے۔ اور انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر چھان بین ہونی چاہیے۔ ڈونلڈ لو کا پاکستان سے متعلق سماعت میں بیان، کہا الیکشن کمیشن کو متنازع نتائج والے حلقوں میں دوبارہ پولنگ کرانی چاہیے۔ ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان امریکہ تعلقات پر اثر پڑے گا۔ امریکہ پاکستان میں جمہوری استحکام دیکھنا چاہتا ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش سے پاکستانیوں کو معلومات تک رسائی نہیں مل We are tracking this planned pipeline between Iran and Pakistan. I fully support efforts by the U.S. government to prevent this pipeline from happening. We are working towards that goal, sir. امریکہ کی پوری کوشش ہے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ پورا نہ ہو۔ سمجھ نہیں آتا پاک ایران گیس پائپ لائن میں سرمایہ کاری کون کرے گا؟ کوئی ایسا پروجیکٹ ہو تو بڑے ادارے بڑی سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو امریکی کانگریس کی ذیلی کمیٹی کو بیان، کہا پاک ایران گیس پائپ لائن کے معاملے پر پاکستان سے رابطے میں ہے۔ بولے افغان سرزمین سے پاکستانی علاقے پر حملے جاری ہیں۔ افغان طالبان یقینی بنائیں کہ ان کی سرزمین دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ ہمارا سب سے اہم مقصد ہے کہ دہشت گردی کا سامنا کرنے والے پاکستانی عوام کو سپورٹ کریں۔ امریکہ میں امریکی شہری کے قتل کی سازش میں بھارت ملوث تھا۔ بھارت سے اعلیٰ سطح پر معاملے کو اٹھایا۔ سرحد پار سے دہشت گردی قبول نہیں، برادر ملک آئیں، بیٹھے مل کر دہشت گردی کے خلاف لائحہ عمل تیار کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا آج ہمیں IMF کے نئے پروگرام کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے کاروبار والوں کا FBR میں کوئی ریکارڈ نہیں، ایلیٹ کلچر مکمل ختم کرنا ہوگا۔ معیشت پاؤں پر کھڑی کریں گے، کوشش ہوگی کم سے کم قرض لیں اور آہستہ آہستہ قرض سے جان چھڑا لیں۔ SIFC بڑا جاندار نظام ہے، اس کے ذریعے ہم نے کافی کام کیا تھا، اب نئے مینڈیٹ کے ساتھ ان منصوبوں پر کام کریں گے۔ وزیر اعظم سمیت کابینہ ارکان کا تنخواہیں اور امرات نہ لینے کا فیصلہ۔ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا تعارفی اجلاس کل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت، آرمی چیف خصوصی شرکت کریں گے۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں کابینہ کو بھی مدعو کیا گیا۔ پاکستان اور IMF میں سٹاف لیول معاہدہ، پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی آخری قسط آئندہ ماہ ملے گی۔ IMF نے مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ معاہدے کے بعد پاکستانی ڈالر بانڈز 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ بلومبرگ کے مطابق ڈالر بانڈز 2 سینٹ بڑھ کر 92.5 سینٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ گوادر میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق BLA کے دہشت گردوں نے گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں گھسنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی سے دہشت گردوں کو وہیں روک دیا۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں BLA کے تمام 8 حملہ آور مارے گئے۔
کسی دہشت گرد تنظیم کو معافی نہیں ملے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیکٹا کو فرنٹ فٹ پر لڑانے کا فیصلہ. نیکٹا ہیڈ کوارٹرز کے دورے میں گفتگو. کہا انتہا پسند نظریے کے خلاف قومی بیانیے کی بڑی پیمانے پر ترویج کرنا ہوگی. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جامع حکمت عملی ترتیب دیں گے. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا خاتمہ کیا جائے. نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اگلے ہفتے اجلاس طلب. مظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم کورٹ کے جج کے عہدے سے برطرف کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. صدر مملکت نے برطرف کرنے کی منظوری دی. مظاہر نقوی کے استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا. سائفر کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی اپیلوں پر سماعت. وکیل سلمان صفدر نے کہا 15 جنوری کو ٹرائل شروع ہوا, 26 کو ٹرائل. جج نے سرکاری وکلا مانگ لیے. یہ جج کے مس کنڈکٹ کا کیس ہے. سرکاری وکلا نے ایک ہی دن میں تمام گواہوں پر جرح مکمل کی. جسٹس میاں گل حسن نے حیرانی سے استفسار کیا, ایک ہی دن میں؟ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے دونوں سرکاری وکلا کی سی وی طلب کر لی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے اسٹیٹ کاؤنسل عبدالرحمان کی انٹری کا ریکارڈ طلب. پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف نااہلی کی کارروائی معطل کر دی. فریقین کو نوٹس جاری. جسٹس وقار نے پوچھا کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ پہلے سے زیر سماعت تھا. عدالت نے ریمارکس دیے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صادق اور امین قرار دینے کا اختیار اب کسی ادارے کے پاس نہیں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے ڈی آئی خان میں خطاب کے دوران کہا عوام رشوت لینے والے کا سر پھاڑ دیں. رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں. نہ خود جہنمی بنو نہ مجھے بننے دو. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سعودی عرب کا دورہ. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بھی موجود تھے. آرمی چیف کی نائب وزیر دفاع انجینئر طلال عبداللہ العتیبی, چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی سے بھی ملاقات ہوئی. دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال, عسکری و دفاعی تعاون, علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی بات چیت. آئی ایس پی آر کے مطابق سعودی ولی عہد نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی اور مثالی تعلقات ہیں. دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. سعودی ولی عہد کا باہمی تعلقات کو نئی وسعتیں دینے کے عزم کا اعادہ. آرمی چیف نے پاکستان کی حمایت پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر کیا. بانی پی ٹی آئی نے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کی استدعا. وفاق اور پنجاب نے حکومتوں کی تشکیل معطل کرنے کی اپیل. درخواست میں موقف اپنایا. غیر متعصب ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے. 8 فروری کے الیکشن میں جیتنے والوں کو فراڈ نتائج سے ہرانے کی تحقیقات کی جائیں. سینٹ الیکشن کے لیے خیبر پختونخوا سے اعظم سواتی مراد سعید سمیت 12 امیدواروں کے کاغذات مسترد. پنجاب سے زلفی بخاری, صنم جاوید, ثریا نسیم سمیت 7 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد. 21 کی منظور. الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا, جس کے مطابق سیاسی جماعتیں اور امیدوار نظریہ پاکستان اور سالمیت کے خلاف بیان نہیں دیں گے. کوئی ایسا بیان نہ دیا جائے جس کا مقصد آرمڈ فورسز, پارلیمنٹ یا عدلیہ کی تضحیک ہو. سیاسی جماعتیں اور امیدوار کسی صورت الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے سے اجتناب کریں گے. حماد اظہر نے تحریک انصاف کے تنظیمی عہدے سے استعفیٰ دے دیا. کہا سوچ بچار کے بعد پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت اور جنرل سیکرٹری کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا. سمجھتا ہوں پنجاب میں پارٹی کی مؤثر قیادت کے لیے گراؤنڈ پر موجود ہونا ضروری ہے. بانی پی ٹی آئی تک براہ راست رسائی ضروری ہے. بطور کارکن کام کرتا رہوں گا. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے, 2 زخمی. دہشت گردوں سے اسلحہ, گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد. آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے.
ہردائی میں کوئلے کی کان میں دب کر 12 مزدور جاں بحق، 6 کارکن زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر وزیر اعظم کا اظہار افسوس، زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ اسرائیل کی غزہ میں درندگی، وحشیانہ حملے جاری۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے کویت سکوائر پر امدادی سامان تقسیم کرنے والے کارکنوں پر بم برسا دیے، 23 رضاکار شہید ہو گئے۔ نصیرات کیمپ پر بھی بمباری، 27 فلسطینی شہید ہوئے۔ 24 گھنٹے میں 124 شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 32,000 کے قریب پہنچ گئی۔ کینیڈا کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی کینیڈا کو سنگین نتائج کی دھمکیاں، کہا تاریخ کینیڈا کی موجودہ کارروائی کا سختی سے فیصلہ کرے گی۔ ہم بھوک سے مر رہے ہیں، کیا دنیا سن رہی ہے؟ غزہ میں بھوک سے 2-4 بچے خالی برتن لیے سڑکوں پر آ گئے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے غذائی بحران سے غزہ میں نومولود مر رہے ہیں، بچوں کی بڑی تعداد موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 100% آبادی کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ امریکی مسلم گروپس کا وائٹ ہاؤس میں رمضان کی کسی بھی تقریب میں شریک نہ ہونے کا اعلان۔ امریکی مسلمان صدر بائیڈن کی اسرائیل کی حمایت سے سخت نعرہ۔ اسلام آباد کے F9 پارک میں 12 سال کی بچی سے زیادتی کا ملزم گرفتار۔ بچی کی والدہ نے بتایا بیٹی کو مہرین نامی خاتون گھر سے لے گئی تھی، جہاں سے اس کو پارک لے جایا گیا۔ واپس آئی تو بیٹی رو رہی تھی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ معاگلہ میں درج کیا گیا۔ کوٹ میں اسکول ٹیچر کے قتل کے بعد ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن، ایک ملزم ہلاک، ایک زخمی، ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانے مسمار، کئی مشتبہ افراد زیر حراست۔ اسکول ٹیچر اللہ رکھیو کے قتل کا مقدمہ 2 روز بعد 7 ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل۔ مرغیوں کے شور سے تنگ خاتون سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ویسے بھی مرغے تو بہت شرارتی ہوتے ہیں، شور بھی کرتے ہیں، کیا کریں، کاٹ دیں کیا؟ پہلے زمانے میں تو شرارتی لڑکے مرغے کاٹ کر کھا جاتے تھے۔ درخواست گزار نے کہا عوامی پریشانی کا قانون موجود ہے جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر متعلقہ اداروں سے جواب طلب کر لیا۔ کیٹی بندر کے ماہی گیروں کی چاندی ہو گئی، کروڑوں روپے مالیت کی 300 نایاب سوا مچھلیاں پکڑ لیں۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ کمپنیاں مچھلی خرید کر بیرون ملک فروخت کرتی ہیں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، کراچی، لاہور اور راولپنڈی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن پر نیس پاک کی بریفنگ۔ محسن نقوی نے کہا چیمپئنز ٹرافی سے قبل 3 بڑے اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن ہوگی، حتمی پلان جلد تیار کرنے کی ہدایت۔ آسٹریلوی حکومت اپنی پالیسیاں کرکٹ بورڈ پر مسلط نہ کرے، کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے لگاتار دوسری سیریز ملتوی کرنے پر افغان کرکٹ بورڈ کا سخت رد عمل کا آسٹریلیا فل ممبر بورڈ کو احترام دے اور متبادل حل نکالے۔ آسٹریلوی بورڈ پر حکومتی دباؤ کو سمجھتے ہیں۔ پاکستانی سپر سٹارز دی 100 لیگ میں بھی جگمگائیں گے۔ بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین آفریدی نے ڈرافٹنگ سے چند گھنٹے قبل رجسٹریشن کرا لی۔ تینوں کی کم از کم بولی 3 کروڑ روپے سے زائد لگنے کا امکان ہے۔ پی ایس ایل میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے سائم ایوب نے اپنا نام ڈرافٹ سے واپس لے لیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سٹار بیٹر بابر اعظم اور امام الحق عمرہ ادائیگی کے لیے روانہ۔ بابر اعظم کے بھائی نے امام الحق اور بابر کی احرام میں تصویریں شیئر کی۔